بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ ایک شخص کے ذمے 500 درہم قرضہ تھا، مگر حالات ایسے تھے کہ وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم رویا میں دیدار نصیب ہوا۔ اس نے اپنی پریشانی کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتی کی پریشانی کی کہانی سن کر فرمایا، تم ابو الحسن قزوینی کے پاس جاؤ اور میری طرف سے اسے کہو کہ وہ تمہیں 500 درہم دے۔ وہ نیشا پور میں ایک سخی مرد ہے، ہر سال 10,000 غریبوں کو کپڑے دیتا ہے، اور اگر وہ کوئی نشانی طلب کرے تو کہہ دینا کہ تم ہر روز دربار رسالت میں 100 بار درود پاک کا تحفہ حاضر کرتے ہو، مگر کل تم نے درود پاک نہیں پڑھا۔ وہ شخص بیدار ہوا اور ابو الحسن قزوینی کے پاس پہنچ گیا اور اپنا حال زار بیان کیا، مگر اس نے کچھ توجہ نہ دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا تو اس نے نشانی طلب کی، اور جب نشانی بیان کی تو ابو الحسن سنتے ہی تخت سے زمین پر کود پڑا اور دربار الہی میں سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر کہا، اے بھائی، یہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک راز تھا، کوئی دوسرا اس راز سے واقف نہ تھا۔ واقعی کل میں درود پاک پڑھنے سے محروم رہا تھا۔ پھر ابو الحسن نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اسے 500 کے بجائے 2,500 درہم دے دو، اور ابو الحسن نے عرض کیا، اے بھائی، یہ 1000 درہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام اور بشارت لانے کا شکرانہ ہے، اور یہ 1000 درہم آپ کے یہاں قدم رنجا فرمانے کا شکرانہ ہے، اور 500 درہم سرکار کے حکم کی تعمیر ہے۔ اور مزید کہا کہ آپ کو آئندہ کوئی ضرورت درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لایا کریں۔ ایک مولوی صاحب نے ایک شخص کو بطور وظیفہ روزانہ پڑھنے کے لیے درود پاک بتلا دیا اور ساتھ ہی کچھ فوائد اور درود پاک کے سنا دیے۔ وہ شخص بڑے شوق و ذوق سے دن رات درود پاک پڑھتا رہا، اور ایسا اس میں محو ہوا کہ دنیا کے کام چھٹ گئے۔ اس کی بیوی فاجرہ تھی، جب کبھی خامن کو دیکھتی تو اس کے منہ سے درود پاک کا ورد جاری رہتا، اسے بے حد ناگوار معلوم ہوتا۔ ایک دن وہ عورت بولی، ارے بدبخت، کیا تم ہر وقت صلی اللہ محمد کہتے رہتے ہو؟ اس کو چھوڑ دو اور مرد بنو، کچھ کما کر لاؤ۔ مگر اس کا خامن باوجود ایسی تین چین کے درود پاک کا ورد نہ چھوڑتا تھا۔ اتفاق سے وہ شخص اسی مہاجن کا مخروص تھا۔ اس نے مطالبہ کیا، یہ نہ دے سکا۔ مہاجن نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ اب اس کی عورت کو اور بھی موقع مل گیا، خوب زبان درازی کی اور خامن کو برا بلا کہا۔ وہ مرد سالہ تنگ آ کر آدھی رات کو اٹھا اور دربار الہی میں نہایت ہی زاری کی اور عاجزی سے عرض کی، یا اللہ، تو سب کچھ جانتا ہے، میں بیوی اور مہاجن سے لاچار ہو گیا ہوں، تو بے سہاروں کا سہارا ہے، تو حاجت مندوں کا حاجت روا ہے۔ دریائے رحمت جوش میں آیا اور اس مرد سالہ پر اللہ تعالیٰ نے نیند مسلط کر دی، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ نہایت ہی حسین و جمیل پاکیزہ صورت سامنے آئے اور نہایت شیریں زبان سے گویا ہوئے، اے پیارے، کیوں اتنے بے قرار ہو؟ گھبراؤ نہیں، تمہارا کام بن جائے گا، میں خود تمہارا مددگار ہوں۔ اس مرد سالہ نے عرض کی کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں وہی ہوں جن پر تو درود پاک پڑھتا رہتا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور دل کی ساری بے قراری دور ہو گئی، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم صبح وزیر اعظم کے پاس جانا اور اس کو وظیفے کی مقبولیت کی خوشخبری سنانا۔ جب وہ مرد درویش بیدار ہوا اور صبح کو اپنے ٹوٹے پھوٹے لباس کے ساتھ وزیر اعظم کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوا، دروازے پر جا کر دربانوں سے کہا، میں وزیر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان اس کی حیثیت اور لباس دیکھ کر مسکرا دیے اور کہا، کیا آپ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کرنے کے قابل ہیں؟ چلو یہاں سے بھاگو۔ لیکن ان دربانوں میں ایک رحم دل بھی تھا، اس کو رحم آ گیا اور کہا، بھائی ٹھہر جا، میں وزیر صاحب سے عرض کرتا ہوں، اگر اجازت ہو گئی تو ملاقات کر لینا۔ جب وزیر صاحب سے ماجرا بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا، اس آدمی کو بلاؤ۔ جب وہ وزیر کے ہاں پہنچا تو وزیر کے استفسار پر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وزیر اعظم وظیفے کی خوشخبری سن کر بہت خوش ہوا اور اسے بجائے 100 کے 300 روپے دے کر رخصت کیا۔
جب وہ مرد سالہ روپیہ لے کر گھر پہنچا اور بیوی کو دیا تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ بیوی کو روپے دینے کے بعد وہ اپنے کام درود پاک پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب مقدمے کی تاریخ آئی تو وہ 100 روپے لے کر عدالت میں جا پہنچا اور حاکم کے سامنے رکھ دیا۔ قرضہ خواہ مہاجن وہ روپیہ دیکھ کر حاکم سے کہنے لگا، جناب یہ روپیہ کہیں سے چوری کر کے لایا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر حاکم نے پوچھا، بتاؤ یہ روپیہ کہاں سے لیا ہے، ورنہ قید کر لیے جاؤ گے۔ اس نے کہا، یہ بات وزیر اعظم سے معلوم کرو کہ میرے پاس روپیہ کہاں سے آیا ہے۔ حاکم نے وزیر اعظم کی خدمت میں خط لکھا۔ وزیر صاحب نے خط پڑھ کر جواب لکھا، جج صاحب خبردار خبردار، اگر اس بندے کے ساتھ ذرا بھی بے ادبی کرو گے تو معزول کر دیے جاؤ گے۔ جج یہ جواب پڑھ کر خوفزدہ ہو گیا اور اس مرد سالوں کو اپنی کرسی پر بٹھایا اور بڑی خاطرداری کی، اور جو 100 روپیہ اس مرد سالہ نے دیا تھا وہ واپس کر کے مہاجن کو اپنی طرف سے 100 روپیہ دے دیا۔ مہاجن نے جب یہ منظر دیکھا تو خیال کیا کہ جب وزیر اعظم حاکم بھی اس کے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس نے وہ 100 روپیہ واپس دے دیا۔ معلوم ہوا کہ درود پاک دونوں جہان کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جس نے صلی اللہ کو ورد جاں بنا لیا، اسی دونوں جہاں کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔